الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، پچھلے ہفتے رزق کی کشادگی، فراخی اور تنگی کے تعلق سے تمہیدی گفتگو کے ساتھ شریعت نے، اللہ اس کے رسول نے جو ہدایات ہمیں عطا کی ہیں اس پر گفتگو ہوئی تھی۔ اسی مضمون کو مکمل کرنا ہے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہاں نتائج کو اسباب اور وسائل کے ساتھ جوڑ کر کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہے۔ اس دنیا میں جب اور جس کے لیے چاہے اللہ تعالیٰ بغیر کسی سبب کے کوئی فیصلہ فرمانا چاہے تو فیصلہ کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا صرف یہ فرما دینا کہ ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ اسباب اور وسائل کے محتاج نہیں ہے، لیکن اس دنیا کے لیے اللہ نے ایک ضابطہ بنایا ہے، ایک قانون بنایا ہے، اور وہ ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نتائج کو اسباب کے ساتھ جوڑ کر کے رکھا ہے۔ ہر نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے اس سے پہلے کچھ اسباب ہیں، کچھ اعمال ہیں، کچھ وسائل ہیں۔ جب آدمی ان کو اختیار کرتا ہے تو پھر وہ نتیجہ اور ثمرہ اسے حاصل ہوتا ہے جو اللہ پاک کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ایسا بھی ضروری نہیں ہے کہ آدمی اسباب اختیار کرے تو ہر حال میں اسے نتیجہ ملے گا، ایسا بھی ضروری نہیں۔ جیسے بچوں کی پیدائش ہے، اللہ تعالیٰ نے سبب اور ذریعہ یہ بنایا کہ میاں بیوی خصوصی ملاقات کریں گے تو اللہ پاک اولاد کی نعمت عطا کرے گا۔ لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ دنیا میں کتنے ایسے افراد ہیں کہ نکاح کے بعد ساتھ میں رہنے کے باوجود اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ سبب اختیار کیا لیکن اس سبب پر نتیجے کا ترتب اللہ کے فیصلے کا پابند ہے۔ اللہ فیصلہ فرمائیں گے تو ہو جائے گا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ تو اسباب اور وسائل کا اختیار کر لینا لازمی طور پر نتیجہ اور ثمرہ دلا دے گا، ایسا بھی نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے لڑکی ہی لڑکی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے دونوں بیٹی اور بیٹے دونوں عطا کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے اللہ اسے لاولد اور بانج بنا کر کے رکھتا ہے۔ تو فیصلہ تو اللہ پاک کا ہے، اور اس فیصلے کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اسباب کے اختیار کرنے کا مکلف اور پابند کیا ہے۔ انہی اسباب و وسائل کو اختیار کر کے آدمی نتیجے تک پہنچتا ہے، لیکن اہل ایمان کو جس بات کی ہدایت دی گئی ہے وہ یہ کہ اپنے ہر فیصلے پر وہ اللہ پاک کی طرف رجوع، اسباب اختیار کرے
اور اسباب اختیار کرنے کے بعد بھی اللہ پر ہی توکل اور بھروسہ رکھے۔ پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، آپ کی سنت یہ ہے کہ کسی نتیجے کو حاصل کرنے کے سے پہلے اسباب اختیار کرنا، اور اسباب اختیار کرنے سے پہلے اللہ پاک کی طرف رجوع ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ چیز ملتی ہے، اور صحابہ کرام کے معمولات میں یہ چیز ملتی ہے، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو پہلے اللہ کی طرف رجوع، اللہ سے مانگے، اس کے بعد جیب میں ہاتھ ڈال کر دکان پر جا کر کے تسمہ خریدے۔ نمک کی ضرورت ہے تو پہلے اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ سے مانگے، اس کے بعد اسباب اختیار کرے، یعنی خریدنے کے لیے دکان پر جائے۔ اسباب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع، اللہ سے رجوع کے بعد اسباب اختیار کرنا، اور اسباب اختیار کر لینے کے بعد بھی توکل، بھروسہ، اعتماد اللہ پر رکھنا، کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی۔ اس دنیا میں ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے وہ سب رزق ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ رزق ہے، اس میں ہماری ساری ضرورتیں، سارے وسائل اور اسباب یہ سب رزق میں آتے ہیں۔ رزق کی کشادگی اور فراخی کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہدایات اور اعمال بتائے گئے ہیں، ہمیں ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ آج ہم لوگوں کی نظر صرف اسباب تک رہ گئی، ہم مسبب الاسباب یعنی اللہ رب العالمین کی طرف پہلے رجوع ہونا اور بعد میں اسی پر بھروسہ اور توکل رکھنا، یہ چیزیں عموماً ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر معاملے میں اللہ کی طرف پہلے رجوع ہوں، 2 نمبر پر اسباب اختیار کریں، اور اسباب اختیار کر لینے کے بعد بھی بھروسہ اور توکل اللہ کی ذات پر رکھیں۔ یہ ہے شریعت کی وہ ہدایت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کی، اور اسی کے ساتھ آپ نے کچھ اعمال بھی بتائے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے، اللہ کے رسول، میں رزق کی تنگی میں مبتلا ہوں، جو کاروبار کرتا ہوں نقصان ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہر کام کی ابتدا دن کے اول وقت میں کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے دن کی ابتدا میں روزی کی تقسیم رکھی ہے، اور اس وقت جو لوگ اسباب اختیار کرتے ہیں اور اس سے پہلے نماز کے بعد اللہ سے دعا کر کے رزق کی فراخی اور کشادگی مانگ کر زندگی میں اپنے کاموں کا آغاز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کشادہ اور فراخ روزی دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، اپنے کاموں کی ابتدا دن کے اول وقت میں کیا کرو۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں اچھے کاروبار کیا کرتا تھا لیکن مجھے نقصان ہوتا تھا، لیکن حضور کی ہدایت پر جب میں نے عمل شروع کیا تو جس کاروبار کو میں نے اختیار کیا، اللہ نے اس میں مجھے رزق عطا فرمایا، رزق کی فراخی، کشادگی عطا فرمائی، اللہ نے مجھے برکت سے نوازا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، البرکۃ فی البکور، کہ برکت دن کے اول وقت میں اللہ پاک نے رکھی ہے۔ پچھلے ہفتے اسی بات پر میں نے عرض کیا تھا کہ رزق میں تنگی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آدمی سورج نکلنے سے پہلے سو جاوے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے اور فجر کی نماز چھوڑ کر کے سوتے رہتے ہیں، اور جو وقت جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرنے کا اور جو وقت جاگ کر کے رزق کے حصول میں لگ جانے کا تھا اسے غفلت میں اور سونے میں گزار دیتے ہیں، تو رزق میں تنگی تو رہے گی۔ ہم نے رزق سے محرومی اور رزق کی بے برکتی کا سبب اختیار کیا، اس چیز سے لازماً دوچار ہونا پڑے گا۔ فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے نہیں سونا چاہیے، یہ وقت اللہ کی یاد میں، ذکر میں، دعا میں، تلاوت میں صرف کرنا چاہیے۔
ایک عمل ذکر کیا تھا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے، رزق میں کشادگی اور فراخی دے، تو فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے 1000 مرتبہ اسے استغفار پڑھنا چاہیے، مکمل استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ نہ پڑھ سکے تو اتنا بھی پڑھ لے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 1000 مرتبہ پڑھے۔ سورہ نوح میں اللہ پاک نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار پر 5 نتیجے کا ترتب اللہ پاک نے فرمایا کہ استغفار پڑھو گے یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا۔ پہلا نتیجہ استغفار کا۔ اور آپ کو پتا ہے ہر چیز کی زندگی اللہ پاک نے پانی پر رکھی، پانی ہے تو زندگی ہے، پانی نہیں ہے تو آدمی کے لیے زندگی بہت کٹھن اور دشوار ہے۔ اور پانی کے حصول کا سب سے مؤثر ذریعہ بارش ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنے پروردگار سے گناہوں کی بخشش چاہو، وہ بڑا بخشنے والا ہے، تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے رزق کی کشادگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے مال و متاع، مال و منال عطا فرمائے، اسے چاہیے کہ کثرت سے استغفار پڑھے۔ وبنین، جو لوگ لا ولد ہیں یا جن کو اللہ نے بیٹیاں ہی بیٹیاں دی ہے، بیٹا نہیں ہے اور بیٹے کی چاہت ہے، فرمایا کہ استغفروا ربکم، اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہو، اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری زمینوں کو سرسبز و شاداب رکھے گا، تمہاری کھیتیاں تمہارے لیے غلات پیدا کریں گی، تمہاری ضرورت کی ساری چیزیں اللہ پاک تمہیں عطا کرے گا۔ استغفار پڑھا کرو۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور زمین میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پانی کی نہریں جاری کرے گا۔ نہریں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ جو زمین کے اوپر ہمیں نظر آتی ہے ندی نالوں کی شکل میں، اور ایک پانی کی نہر وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اندر زمین کے اندر جاری کرتا ہے، کہ ہم جب زمین میں بور کرتے ہیں اور جب زمین میں ہم کنواں کھودتے ہیں تو دیکھا ہوگا کہ آزو بازو کی دیواروں سے پانی نکل کر کے آتا ہے، یہ وہ پانی ہے جو زمین کے اندر اللہ پاک چلاتے۔ یہ 5 نعمتیں اللہ پاک استغفار پر عطا فرماتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا، مجلس لگی ہوئی تھی، اللہ کے بہت بڑے ولی اور بزرگ اور مشہور تابعی ہیں، صحابہ کرام کے شاگرد ہیں۔ ان کے پاس کسی نے آ کر کہا کہ دعا کیجئے، حالات بہت خراب ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ فرمایا استغفار پڑھو، اللہ تعالیٰ بارش کی نعمت عطا فرمائے گا۔ وہ چلا گیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگی کی شکایت کی، فقر اور محتاجگی کا شکوہ کیا، فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ ایک شخص آیا، وہ آ کر کہنے لگا کہ میرے نرینہ اولاد نہیں ہے، بیٹیاں ہی بیٹی ہیں، تو فرمایا استغفار پڑھا کرو، چلا گیا۔ چوتھا شخص آیا، اس نے کھیتی میں پیداوار نہ ہونے کی شکایت کی، تو فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ ایک شخص نے آ کر کے کنویں کے تعلق سے کہا کہ پانی کی ضرورت ہے اور کنواں کھدوانا ہے، پانی نکل جائے دعا کریں، فرمایا کہ استغفار پڑھا کرو۔ اس شخص کے چلے جانے کے بعد مجلس میں جو شاگرد اور عقیدت مند لوگ بیٹھے تھے وہ کہنے لگے حضرت ہر ایک کی ضرورت الگ تھی، ہر ایک کا مسئلہ الگ تھا، سب کو آپ نے استغفار ہی پڑھنے کے لیے بتایا۔ تو فرمایا کہ یہ تو میں نے اللہ پاک کا ارشاد نقل کیا ہے، اللہ پاک کا ارشاد ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا،
پھر فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تعالیٰ مال دے کر کے تمہاری مدد کرے گا، مالی اعتبار سے تمہیں بڑھا دے گا، رزق میں کشادگی اور فراخی عطا کرے گا، تمہیں نرینہ اولاد دے گا، تمہاری کھیتیاں، تمہارے باغات پھل پھول غلات پیدا کریں گی، اللہ تعالیٰ زمینوں میں تمہارے لیے پانی رکھے گا۔ یہ تو اللہ پاک کا ارشاد ہے۔ صبح سویرے اپنے کام کی ابتدا، صبح سویرے استغفار کی کثرت، اور اسی کے ساتھ اللہ پاک سے تقوی اختیار کر کے زندگی گزارنا، تقوی پرہیزگاری کی زندگی، گناہوں سے اجتناب کے ساتھ اللہ کی اطاعت و فرما برداری، یہ اتنا جامع لفظ ہے کہ اس میں بے شمار چیزیں آ جاتی، بے شمار چیزیں، جتنے گناہ ہیں ان سے بچنا اور جتنی طاعات اور نیکیاں ہیں ان کا کرنا تقوی ہے۔ اب اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں تو بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ آدمی زنا سے بچے، آدمی جھوٹ سے بچے، غیبت سے بچے، چغل خوری سے بچے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچے، لوگوں کے حقوق ضائع کرنے سے بچے، آدمی دیانتداری کے ساتھ کام کاج کرے، یہ سارے گناہوں سے بچ کر کے اور نیکیوں کو اختیار کر کے آدمی چلے گا، اللہ تعالیٰ کو شادہ اور فراخ روزی عطا فرمائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے اور توکل اور قناعت کی صفت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں فراخی عطا فرماتے۔ قناعت، اللہ نے جو مجھے دے دیا اس پر راضی رہنا، اللہ کے دیے ہوئے پر راضی رہنا قناعت ہے۔ مانگنا ایک الگ چیز ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے، لیکن جو مل گیا اس پر راضی رہنا چاہیے۔ آج مانگنے سے منع نہیں کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ میں نے پیوستہ ہفتے ذکر کیا تھا درس قرآن میں، کہ غسل کر رہے تھے، آسمان سے اللہ نے سونے کی ٹڈیاں برسائی، انہوں نے اسے جمع کرنا شروع کر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایوب، میں نے تمہیں بے شمار دولت عطا کی ہے اور اس کے بعد بھی تم جو ہے جمع کرنے لگے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ غنا بی عن برکتک، کہ اے اللہ تیری برکت سے میں بے نیاز نہیں ہوں، تیری برکت سے میں بے نیاز نہیں ہوں۔ تو مانگنا اور مل جانے پر لے لینا منع نہیں ہے، لیکن جو مل گیا اس پر قناعت۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی قناعت سے زندگی گزارے گا تو جو اسے مل جائے گا وہی اسے بہت لگے گا، کہ اللہ نے مجھے بہت دیا اور اللہ اس میں برکت دے گا۔ اور حرص کے ساتھ، لالچ کے ساتھ جب آدمی زندگی گزارتا ہے تو جو اسے مل جاتا ہے اس میں بھی برکت نہیں ہوتی، اور اسے ایسا لگتا ہے کہ مجھے کیا ملا، اسے کمی کا شکوہ اور شکایت رہتی ہے قناعت نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور جب آدمی تقوی کی راہ اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے لیے، نیکی کرنے والوں کے لیے، دین سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے اللہ نے ذمہ داری لی ہے، اور اللہ اپنی ذمہ داری پوری فرماتے ہیں، ان کی ساری حاجت اور ضرورت اللہ پاک پوری فرما دیتے ہیں۔ پچھلے ہفتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل ذکر کیا تھا۔ حضور سے یہ عرض کیا تھا کہ ایسا لگتا ہے گھر میں کھانے پینے کے اور دیگر سامان میں برکت نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہر چیز پر اللہ کا نام لیا کرو اور آیت الکرسی پڑھا کرو، شاید تم نے آیت الکرسی پڑھنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ معمولات بتائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، 7 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے، 7 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق
اور 7 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھے، اور اس کے بعد یہ دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اللہم یا غنی یا حمید یا مبدئ یا معید یا رحیم یا ودود اغننی بحلالک عن حرامک وبفضلک عمن سواک، اور 7 مرتبہ پھر درود شریف پڑھے۔ ایک ہفتہ نہیں گزرے گا اللہ تعالیٰ اسے رزق کی فراخی عطا فرمائیں گے، اور اسباب اور وسائل رزق کو متوجہ کر دیں گے۔ مقروض ہوگا تو اللہ قرض سے نجات عطا کریں گے۔ جو شخص 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا غنیو یا غنیو یا غنیو، آگے پیچھے 3 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ صبح اور شام اس کے پڑھنے کا معمول بنائے گا، اللہ رزق کی فراخی عطا فرمائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ اللہ نے جب آسمان سے اتارا زمین پر آئے، اور پھر جب بیت اللہ پہنچے تو بیت اللہ پہنچنے کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا، اور بیت اللہ کا طواف کر لینے کے بعد ملتزم پر آئے اور آ کر کے دعا کی، آ کر کے ملتزم پر دعا کی، اللہم انک تعلم سریرتی وعلانیتی فاقبل معذرتی، کہ اللہ تو میرے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، میری معذرت قبول فرما لے۔ وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، اور میرے دل میں کیا ہے تو اس سے اچھی طرح واقف ہے، اس لیے میرے گناہوں کو بخش دے۔ وَتَعْلَمُ حَاجَتِي فَآتِنِي سُؤَلِي، اور میری حاجت اور ضرورت کو تو جانتا ہے، اس لیے مجھے میری حاجت اور ضرورت کی تکمیل کے اسباب عطا فرما دے، میں جو مانگوں مجھے وہ دے دے۔ اللہم انی اسألوک ایمانا یباشر قلبی، مجھے ایسا ایمان عطا فرما جو میرے دل میں رچ بس جائے۔ وَيَقِينًا صَادِقًا حَتَّى عَالَمَ أَنَّهُ لَا يُصِيبُنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي، اور مجھے ایسا سچا یقین عطا فرما کہ مجھے اس بات کا اعتماد اور یقین ہو جائے کہ جو آپ نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے وہی مجھ کو ملے گا۔ لا یصیبنی الا ما کتبت لی، جو آپ نے مقدر میں لکھ دیا ہے وہی ملے گا۔ ورضا بما قسمت لی، اور مجھے اپنی تقدیر پر، اپنے فیصلے پر راضی فرما دے کہ میں آپ کے ہر فیصلے پر راضی رہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کے طواف کے بعد ملتزم پر یہ دعا مانگی تھی۔ اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی کہ آدم، ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی، تم نے جو مانگا ہے ہم نے عطا کیا۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ آدم، قیامت تک تیری اولادوں میں سے جو بھی ہم سے یہ دعا کرے گا ہم اس کے غم اور فکر کو دور کر دیں گے، ہم اسے رزق کی فراخی عطا کریں گے، دل کی کشادگی عطا کریں گے، اور دنیا میں ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اسے دیں گے، اور اسے بے نیاز کر دیں گے، وہ مخلوق کا محتاج نہیں رہے گا۔ تو یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ آدمی ان جیسے معمولات کو اختیار کرے، اللہ رزق کی برکت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم عام طور پر لوگوں کو جو عمل بتاتے ہیں وہ یہ کہ فجر کی نماز کے بعد آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر آخر میں 3 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں 70 مرتبہ لإلاف قریش کی سورت پڑھے۔ بیمار ہوں گے اللہ صحت اور شفا عطا فرمائیں گے، مقروض ہوں گے اللہ قرض سے نجات عطا فرمائیں گے، رزق کی تنگی میں مبتلا ہوں گے اللہ رزق کی فراخی عطا فرمائیں گے، اگر مخلوق سے حیران اور پریشان ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے، ان کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اللہ نجات عطا کریں گے۔ اور ان ساری چیزوں کا آپ اگر نچوڑ دیکھو گے تو یہ انابت اللہ ہے کہ آدمی اللہ کی طرف رجوع ہو، اپنے مسئلوں کے حل کے لیے اللہ سے دعا کرے، اللہ سے مانگے، اور ان اعمال اور معمولات کو اختیار کرے، اللہ پاک اسباب اور وسائل بھی عطا کریں گے اور رزق کی کشادگی اور فراخی بھی دیں گے۔
یعنی رزق کی فراخی اور کشادگی جن اسباب اور وسائل سے اللہ پاک دیتے ہیں وہ اسباب اور وسائل بھی اللہ پاک عطا فرمائیں گے. اس لیے ہم دنیا میں صرف اسباب کی طرف متوجہ ہیں، مسبب الاسباب سے غافل ہیں، اور اسی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں ان دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیما آتیتنی، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک ویسر لی ابواب رزقک، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اس طرح کی جتنی دعائیں حضور نے فرمائی ہے ان دعاؤں کو اپنا معمول بنانا چاہیے، اور جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا. اس بات کا یقین دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اور اس کے خزانے لامحدود ہیں. اس نے مانگنے کا حکم دیا، قبول کرنے کا وعدہ کیا. جو آدمی مانگتا رہتا ہے اللہ اسے دیتا ہے، جو آدمی دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے اس کے لیے دروازہ کھلتا ہے. اس لیے دعاؤں کا اہتمام، جب ہم دعاؤں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ اللہ کا فضل متوجہ ہوگا، اور ہم جن پریشانیوں اور حالات سے گزر رہے ہیں اللہ اسے تبدیل فرمائیں گے، اللہ اسے تبدیل فرمائیں گے. اور رزق کی فراخی اور کشادگی کے اللہ پاک اسباب اور وسائل بھی دیں گے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور کسی کا پابند نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کو اپنے معمولات بدلنے پڑیں گے، اور ہم لوگوں کو وہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا جس راستے پر چل کر اللہ راضی ہوتے ہو، جس راستے پر چل کر دنیا اور آخرت بنتی ہو، جس راستے پر چل کر کے اللہ تعالیٰ مخلوق سے بے نیازی عطا کرتے ہوں، جس راستے پر چل کر کے اللہ تعالیٰ بیماریوں سے، مصیبت و آلام سے نجات دیتے ہوں، جس راستے پر چل کر کے اللہ رزق کی فراخی اور کشادگی عطا کرتے ہوں. وہ راستہ دین کا راستہ ہے، وہ راستہ انابت اللہ کا راستہ ہے، وہ راستہ دعا اور تضرع کا راستہ ہے. آدمی اللہ سے مانگے، مانگنے والا کبھی بھی محروم نہیں رہتا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.